الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ الطور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا ہے. اس میں خلاق دو عالم ان 14 کی قسم تھا. خدا جانے 14 کیسے ہیں جو لائے کے قسم کھا کے فرما رہا ہے. والطور فرما رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ذات محمد مصطفیٰ. میں توجہ دلا کے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں. اے اللہ تو نے بنایا بھی خود ہے، قسم بھی خود کھا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے بنایا ہی قسم کے لیے. والطور قسم ہے طور ذات محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اس کے ساتھ وکتاب مسطور. روز میں کہتا رہا ہوں جناب علی سے لے کے 12ویں امام بلا فصل و بالترتیب تک ان 12 کی قسم. دیکھتے جائے اللہ کن چن کے قسم کھا. 12 کی قسم مکمل تعداد ہے، 12 گنتی نہیں. گنتی اور ہوتی ہے، مکمل تعداد اور گنتی آگے جاتی ہے، مکمل تعداد پہنچ کے مکمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو کتاب مسطور. سطروں میں لکھی ہوئی کتاب. وہ کتاب جس سے مراد نسب امامت کا نسب اللہ نے قسم کھا کے بیان کیا. خدا جانے جس کا نسب اتنا پاک ہو وہ وجود کتنا پاک ہو. اسی وجہ سے ان وجودوں کے لیے معدن کیسی ہونی چاہیے، ماں کیسی ہونی چاہیے، مادر کیسی ہونی چاہیے، کہوں بطول کیسی ہونی چاہیے. خالق نے اس کو علم کلام منطق فلسفہ تمام علوم کے حوالے سے ایک لفظ کہہ کے اسے مکمل کر دیا. فرمایا کہ وہ معدن عصمت و طہارت فی رق منشور. وہ معدن عصمت و طہارت علم الہی میں جہاں جہاں ہے منشور. جہاں جہاں معدن عصمت پھیلی ہوئی ہے، جہاں جہاں ہے منشور. علم الہی میں
موجود، تب علم الہی میں موجود، پھر کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، قسم ہے اس بیت کی جو اب آباد ہو گیا۔ آباد گھر کی قسم، جسے اللہ آباد کہے پھر وہ آبادی میں کوئی کمی کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات کہی ہے خالق نے۔ خالق نے لفظ آباد کہہ کر سارے پہلو آباد کر کے اس خاندان کے تمام پہلو، اس گھر کے تمام پہلو بیان کر دیے۔ آباد گھر، سقف مرفوع، اور میں کل پرسوں سقف مرفوع بتائی تھی۔ اللہ نے جب ان کی بلندی مکان کا ذکر کیا اس کی بھی قسم کھائی، اور نہیں فرمایا سقف مرفوع، بلند چھت کی قسم۔ میں دنیا سے کہوں گا جس گھر کی چھتیں ایسی ہوں وہاں کی بطول کیسی ہو، کیسی بطول ہو، جس کی چھت کی قسم خالق کھا رہا ہے۔ اب تو ہم تو اسے چھت کہہ رہے ہیں، ہمارا محدود علم، ہمارا ناقص علم، قرآن ناقص مفہوم تو بیان کرتا نہیں۔ خدا جانے اس چھت کو خالق نے کن معنی میں لے کر اس چھت کو صرف چھت نہیں کہا، کل عالمین کے احاطے کا نام چھت کہا، اور نہیں فرمایا کل عالمین جتنے ہیں یہ گھر کل عالمین کو محیط، کوئی گھر اس عالمین کی ہدایت سے باہر نہیں۔ اب جو بھی گھر والے اس گھر کے منکر ہوں گے وہ احاطۂ دنیا سے بھی نکل جائیں گے، احاطۂ دین سے بھی نکل جائیں گے، کیونکہ سقف مرفوع کو اتنا محیط کر دیا۔ اسی وجہ سے خالق نے اس کو ایک بیت کہہ کر، یہ دیکھیں ایسا بیت بنا کے، اس بیت کو بے عیب بیت بنا دیا، بے عیب بیت، تو ہوگا بے عیب بیت بنا کے۔ اسی وجہ سے عیب کی 4 قسمیں ہیں، پھر بات شروع کر۔ عیب کی 4 قسمیں ہیں، عیب جسمانی، عیب نفسانی، عیب عقلی، عیب نسبی۔ میرے خیال ہو گیا سنا جان دیجیے، ماشاء اللہ ہوشیار میں رہنا چاہوں۔ دیکھیں اس بیت پہ عیب جسمانی نہیں، ان میں کوئی، خبردار دنیا سنے، اس بیت میں جس کو اللہ نے بیت معمور بنایا ہے، اس بیت میں کوئی جسمانی ایسا عیب نہیں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو، نہیں تو اپنی مرضی ہے۔ اس میں کوئی ایسا جسمانی عیب ہے ہی نہیں جسے دیکھ کر لوگ معاذ اللہ ان سے نفرت کریں۔ کوئی عیب نہیں، ایسا مشکل ہے کہ جو عیب مستق رہا ہو، لوگ جس سے کراہت کریں، وہ عیب ان میں نہیں، پھر منفرہ عیب بھی نہیں کہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ پھر آج کے بعد جس نے لکھا ہے کہ جناب ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، غلط ہے۔ کیا لکھ رہے ہو کہ جناب ایوب علیہ السلام کے کیڑے پڑ گئے؟ دیکھو نا تصویر سن دے رہے، کیڑے گرتے تھے اٹھا کے پھر ڈال دیتے تھے۔
ایسے کہتے آپ بھی سن لیتے. اب ان کو سنے تو انہیں کہے یہ نبی ہوتے ہیں, یہ امام ہیں, ایسے نہ کہا. عیب جسمانی نہیں ہوتا. دوسرا عیب اے میں کہوں گا خدا واسطے, پھر پتا لگے گا جب گھر والے ایسے ہوں تو پھر جانشین کیسا ہوگا. دوسرا عیب ہے عیب نفسانی. عیب نفسانی, عیب نفسانی ہے کہ اس کو جھگڑالو نہیں ہوتا, جھگڑے میں مشہور نہیں ہوتا, وہ بخیل نہیں ہوتا, درمیان میں غلیظ اللسان نہیں ہوتا. ہم کو سمجھو نا, یہ عیب نفسانی ہے. تیسرا ہے عیب عقلی. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, جس بیت کو اللہ نے بیت معمور بنایا, یہاں عیب عقلی نہیں, عیب عقلی کو ہذیان کہتے ہیں. ہذیان سمجھے نا, عیب عقلی کو ہذیان کہتے ہیں. اچھا دوسری لفظ کہہ دوں میں اگر اور خوش ہو جائیں. عیب عقلی ان میں ہذیان نہیں ہوتا. دوسرا عیب عقلی ہے جہل. اس لیے اللہ کے علم کی ضد جہل نہیں. آپ کے علم کی ضد کیا ہے؟ جہل. آپ کے علم کی ضد جہل ہے. چودھری کے علم کی ضد جہل نہیں. یہاں جہل کا گزر ہی نہیں. میں جملہ کہہ دوں, جو ان کو کہے کہ کم علم ہے وہ جاہل ہے. ان کے علم کی ضد عدم ہے. عدم ان کے علم کی ضد عدم ہے. عدم کے معنی نہ ہونا. یہاں نہ ہونا نہیں ہے, نہ ہونا نہیں ہے, ہونا ہے. لہذا ان میں عیب عقلی بھی نہیں ہے. جو ہمارا مضمون آ رہا ہے اب اسی کی جملہ میں کہنے لگا ہوں. چوتھا عیب ہے عیب نسبی. اور کمزور خاندان والوں, ان میں عیب نسبی بھی نہیں ہوتا, خاندانی عیب بھی نہیں ہوتا. جب ان میں خاندانی عیب نہیں ہے پھر دیکھو جملہ جو آگے ہے ان کو میں کہنا چاہتا ہوں. پھر خدا کے لیے جہاں میں یار نبوت اس نے یار کی ہو, پھر عیب والے جانشین نہ بنا. وہ سمجھ آئیے اس میں آپ کی بات اسی بیت کے لیے علم کلام متکلمین نے سے بحث کیا. مشکل ضرور ہے, سے بیان کرنا ضروری ہے. متکلمین نے ربانیین اصولیین جیسے توحید پہ گفتگو کی ہے, اسے علم کلام کہتے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے ما یجب علی اللہ ہے, اللہ پہ کیا واجب ہے. پریشان ہو رہے کہ اللہ کی ہر بات ہم پہ واجب ہے. انسانی ہونے سے ہر شے اللہ کی ہم پہ واجب ہے. متکلمین نے کہا اللہ پہ کیا واجب ہے. وہ اللہ ہی نہیں جیسے کچھ واجب نہ ہو. بے شک وہ
वाजिब वजूद है, सब कुछ है, सब कुछ है, मगर अल्लाह पे भी कुछ वाजिब है। खुश हो, मैं बयान करना चाहते हैं इल्म कलाम से। अल्लाह पर क्या वाजिब है? फरमाया अल्लाह पर वाजिब है होगा खल्कुल इमाम, इमाम का खल्क करना अल्लाह पे वाजिब। और भी बता रहे, मैं बहुत बड़ी बात है, अल्लाह पर इमाम का खल्क करना वाजिब, वाजिब खल्क करना, ईजाद करना, बनाना, इख्तिरा करना। जब घर आई 9 माने हैं खल्क के, 9 माने बयान नहीं करने, ये इमाम का खल्क करना अल्लाह पर वाजिब है। तो फिर बात तय हो गई, इमाम बन के आता है, आके नहीं बनता। कुछ नहीं हुआ मेरा बाबा, कुछ होना चाहिए। फिर बेकार की कोशिश क्यों जारी है? इमाम आके नहीं बनता, शादी आके नहीं, होशियार कोई आके बैठे होंगे, आके नहीं बनता, बन के आता है। जब बन के आता है, बहुत बड़ी बात, जब बन के आता है, बन के आ गया, बन के आ गया। दूसरी बात, वतमकीनुहु बित्तसर्रुफ वल इल्म, अल्लाह पे वाजिब है कि जहां का वो इमाम है, हमारे इमाम सिर्फ इमाम उन्नास नहीं, इमाम उन्नास नबी होता है, इमाम अल खल्क इमाम होता है। जनाबे इब्राहीम इमाम उन्नास है, अपने जमाने के इमाम है, ना अगले जमाने ना पिछड़े के। हमारे 12 इमाम उल खल्क, कुल खल्क के इमाम, कोई मखलूक ऐसी नहीं उसके इमाम। हमारे निशासर के दिन मैं मस्जिद कूफा में सरकार से बैठा था, जनाब अली अलैहिस्सलाम के साथ। मैं कुछ थोड़ा सा उठ के अपने काम में गया, मस्जिद कूफा देखिए आपने बड़ी है, मेरे कान में जनाब अली की आवाज आई, हाँ हाँ मान ले, तस्दीक कर ले। मैं भागता हुआ आया, मैंने देखा कोई नहीं। मौला किन को कहे कि मान ले, तस्दीक कर ले? सही मुस्कुरा के फरमा दे, ए देख जोड़ा कबूतर और कबूतरी का बैठा, कबूतर और कबूतरी से बैठा है। कबूतरी ने कबूतर से कहा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तेरे ख्यालात कहीं और हैं। कबूतर ने कहा, मुझे इस इमाम की कसम, अगर सजरा देखना हो तो मालूम हो जाए। मुझे इस इमाम, कबूतर ने कहा, इस इमाम की कसम, मेरा कोई ख्याल नहीं, उनका समझदारी जैसा नहीं ख्याल। उसने कहा, मैं मुझे तसल्ली नहीं हो रही। इमाम ने फरमाया, हाँ मान ले, ठीक है। मालूम हुआ जानवर भी मशकूक रह गए। अच्छा, ये कह के कबूतर ने कबूतरी से कहा, मैं तुझसे मोहब्बत ही इसलिए करता हूँ, खुश हो खुदा के वास्ते। कबूतर ने कहा कबूतरी से, मैं तुझसे मोहब्बत ही इसलिए करता हूँ कि मुझे अल्लाह बेटा दे जो इस अली का मांगने वाला है। ओ बेटा ऐसा मांगो जो अली का बस हो गया, बस ऊंची आवाज हो में बात। मेरे बुजुर्ग पास से वक्त होगा खल्कुल इमाम फतनकीनुहु बित्तसर्रुफ वल इल्म भी दे दे। मैं क्या कहता
علم دینا واجب اور پھر جتنا علم، یہی فرق ہے نبیوں کے علم میں، 14 کے علم میں۔ نبیوں کو علم ملتا ہے ان کی امتوں کو مطابق۔ جی نبیوں کو علم ملتا ہے ان کی امتوں کو مطابق، جتنا امتوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنا نبی کو علم دیا جاتا ہے۔ 14 کو علم ملتا ہے توحید کے مطابق۔ اور سمجھ آ گئی؟ تمکینہ بالتصرف والعلم والنص، یہ دن لگے نہیں 6 دن سے میں پڑھتا، والنص علیہ باسمہ ونصبہ، اللہ پہ واجب ہے، واجب ہے امام کا نام بھی بتائے، خاندان بھی بتائے۔ تو پھر معلوم ہو گیا واجب ہے خاندان بتانا۔ پھر آگے کتاب مستور فی رق منشور، معلوم ہو گئی یا نہیں؟ بی بی پاک سے جتنی بیویاں ہیں معلوم ہو گئی یا نہ؟ فی رق منشور، جہاں جہاں مائیں ہیں ان کی حفاظت کرنا توحید پر واجب۔ جن کی حفاظت عصمت توحید پہ واجب ہو وہ کبھی کنیزیں بن کے نہیں آتی۔ توحید ہے لکھنے والے، ہم انسان لکھنے والے ہیں، انسان کے لکھنے کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن سے تعلق نہیں کہ بے بازاروں میں بک رہی، نہ تعلق ہی نہیں، یہ روایتیں ساری بنی ہوئی، یہ بناوٹی روایت ہے۔ میں کہتا ہوں ان کا کنیزوں میں بکنا توحید کی معذلہ، توحید کی توہین ہے کہ اللہ نے انتخاب میں کمی کر دی، حفاظت میں کمی ہو گئی۔ یہی وجہ ہے ان کو بیعت دیا، یہ کہاں ہے؟ بیت المعمور۔ اچھا میں ایک اجازت دیں تو ایک حدیث پاک سنا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں یا سلمان، سب علی علیہ السلام ان کا چنگی لگ رہی ہے، علی فرماتے ہیں یا سلمان انا والہدیٰ من اہل بیتی، سلمان میں اور میری اہل بیت سے جو امام ہیں، سر اللہ المکنون، ہم اللہ کے وہ چھپے ہوئے راز ہیں، راز ہو کے بھی چھپے ہوئے۔ شادی سر اللہ المکنون، مکنون مانے بھی چھپے ہوئے، سر کے مانے بھی چھپے ہوئے، ہمیں سامنے تو تمہارے آئے ہیں پھر بھی چھپے ہوئے، چھپے ہوئے۔ ایک چھپے ہوئے کہنے والے نے ضد کر کے کہا علی مجھے سمجھ نہیں آتی رب تو ہے یا اللہ ہے؟ سر اللہ المکنون فاولیاؤہ المقربون کلنا واحد، ہم سارے واحد ہیں، احد نہیں، وہ احد ہے ذات میں، یہ واحد ہے صفات میں، 14 واحد ہیں صفات میں، کلنا واحد، سرنا واحد، ہمارے راز ایک، اگلی وَلَا تُفَرِّقُوا فِينَا، ہمارے سے فرقے
बनेंगे या नहीं? कहाँ से बनेंगे? वो शादी मैं नहीं ले सकता, बस किसी का हिम्मत करो। अली फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं 73 फिरके होंगे मेरे बाद, मेरी उम्मत के 73 फिरके, कुल्लुहुम फिन्नार। ऐलान करके मैं, सरकार का हुक्म है मुझे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक। जो ही एक हाथ सामने अली बैठे थे, फरमाया या अली अंता वसीयतुका हमल फायजून, वो फिरका तू और तेरे शिया। आलम जबरूत में अशबाह है। अशबाह क्या होंगे? तुम देखिए, हम देखिए सरकार फरमाते हैं इन 12 के बारे में, हम 14 के बारे में, हम फिल अजसाद, जिस्म और होता है, जसद और होता है, हम फिल अजसाद अशबाहुन, फिल अशबाह अरवाहुन। अच्छी नहीं लगती, हमें तो अंदाजा होता है। हम फिल अजसादे जस्दून, हम फिल अजसादे अशबाहुन, फिल अशबाह अरवाहुन, फिल अरवाह अनवारुन, फिल अनवार असरारुन। हम ही राज़े इलाही। इसी वजह से हम शुरू कर देते हैं। आलम जबरूत जिसका नाम है आलम बैतुल मामूर, फरमाया बैतुल मामूर में पुत्र, मैं सुनो जमीन जन्नत की भी आलम जबरूत में ये अशबाह थे, आलम मलकूत में ये अमसाल थे, आलम नासूत में ये अशकाल थे। अशकाल, अब आप अंदाजा फरमाएं कि खालिक ने कैसों की कैसे बुलंद है जिसका बैत बनाया। पहले छोटा सा जुमला सुन ले, फिर बैत शुरू कर। सुल्तान रुकनुद्दीन रुकनुद्दौला, कभी नाम सुना? पहले जमाने में एक सुल्तान रुकनुद्दौला थे बगदाद में। रुकनुद्दौला उस वक्त शेख सदूक का जमाना था। अल्लामा शेख सदूक जिनके शागिर्द हैं अल्लामा शेख मुफीद, अल्लामा शेख सदूक को इन्होंने मिलने के लिए बुलाया, तशरीफ लाए। सारे उलमा बैठे हुए थे, पहले वो कुछ सुना कर कर चुके। माओजी क्यों नहीं शायरी नाम गाना करेगा, कुछ हिम्मत का है से उन ज़्यादा खोल कर जनाब शेख सदूक पता है कि शियों की आलिम है, आके बैठे जो ही बैठे। रुकनुद्दौला साहब, सुल्तान रुकनुद्दौला ने इनसे कहा एक सवाल है, इसका जवाब दो। सही शेख सदूक फरमाते हैं जी इरशाद, क्या कहना? फरमाया कि जनाब अली अलैहिस्सलाम, और ख्याल क्या है कि मैं जुमला कहने लगा, जनाब अली अलैहिस्सलाम की इमामत मानने के लिए हरीफों का इनकार जरूरी है। अली अलैहिस्सलाम की इमामत मानने के लिए हरीफों का इनकार जरूरी है। उसने कहा यह आईन मेरा नहीं, अल्लाह ने अपने लिए भी बनाया।
سرکار دو عالم کے لیے جتنے مسلمان کذاب وغیرہ وغیرہ نانی لینا وقت اتنا نہیں، جب تک ان کی نفی پریشان ہو رہی ہے ان کی اخبار نظام میں پہلے صفحے پہ یہ واقعہ موجود ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو، کہ سرکار کی ماننے کے لیے پہلے مسلمان کذاب وغیرہ ان کا انکار ضروری ہے، پھر مانا جائے گا محمد رسول اللہ۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا، ایسے ہی علی ولی اللہ، ہم سمجھ آئے کہ جب نہیں کہا دیتا، ایسے ہی علی ولی اللہ۔ بھائی یہ کہنا تھا، سلطان نے کہا میں ابھی سے شیعہ ہو گیا۔ اس بیت کو اللہ نے اول بیت کہا، اور وہی اول بیت جو 3-6 دن تک میں بیان کرتا رہا ہوں، وہی بیت انہی کے ناموں کے نام کا بیت ہے۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران، کل بھی میں نے کل پڑھا سورہ آل عمران، جلدی سے توقع تو پہلے مکمل ہوئی۔ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ فَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ، اِنَّا یہاں استقراء کے لیے، اِنَّا کے معنی یقیناً نہیں، جو بے خبر اس کو بھی یقیناً لکھے، انہوں نے آگے کیا لکھا؟ خبردار، اللہ کہہ رہا ہے خبردار، اِنَّا خبردار اَوَّلَ بَيْتٍ، پہلا بیت۔ میں روز کہتا رہا ہوں جب اللہ بیت کی لفظ کہے گا وہاں ایک بطول کا ہونا واجب ہوگا۔ یہ کوئی بیت ہے جس بیت کو اللہ اول بیت کہہ رہا، اول وہ ہوتا ہے جس کے پہلے کچھ نہ، آخر وہ ہوتا ہے جس کے بعد کچھ نہ۔ جن کو اللہ اول کہے خدا جانے وہ اول کب سے ہے۔ ویسے مجھے آتی ہے بلکہ میں کہنا نہیں چاہتا، اول بیت، پہلا بیت، توجہ فرمائیں، وضع للناس، یہ بیت بھونیا نہیں، بنایا نہیں گیا، بنا یبنی زارا و یضرب نہیں، وضع للناس مانا یمنا واضح یازا، یازے وہ بھی کہیں بھی، لیکن یازا کیا مانے؟ یہ بیت وضع کیا گیا، وازاد این، وضع کے کیا معنی ہے؟ قرآن میں بیان کر لیا پہلے کتنے پہلے کیا میں نکال رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ، وازاد این وضع، وضع وہ لفظ ہوتی ہے اس کا ایک لفظ کہہ دیا جائے دوسرا خود سمجھ آ جائے، یہ وضع ہوتی ہے وضع۔ میں کہتا ہوں ٹوپی، ٹوپی سے دوسری کیا لفظ سمجھ آئے؟ کیا ٹوپی کہیں سمجھ آ گئے، یعنی ٹوپی بنی ہی سر کے لیے، آئے 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 اب 14 بنے ہی تو ہی بنانا۔ وہ یہ بیت وہ سے یہ وضع کیا گیا للناس سے، لوگوں کے لیے، ہدایت کے لیے، اے لوگوں کو تاکہ ہدایت پہنچے۔ نمونہ بنا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، کہ میں پہچنوائے رہے ہوں، نماز روزہ بعد میں،
میں نے چاہا کہ میں پہچانا، اسی لیے علی فرماتے ہیں میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ میرا علی فرماتا ہے میرا علی فرماتا ہے میرا ہونا دلیل ہے کہ وہ ہے۔ یہ ہے کہہ کے جناب علی نے کہا لوگوں سمجھو، جب میں کہتا ہوں کہ وہ ہے میں دلیل ہوں، جب میں دلیل ہوں اللہ دعویٰ ہے، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے، دعویٰ نہیں، دعویٰ اللہ ہے، یہ دلیل ہے۔ پریشان ہو جائے کوئی وہ دعویٰ ہے، یہ دلیل ہے۔ اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہے۔ جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ میں نوکر آپ کا نوکر قدموں کی خار اگلی گل سنے سکا، جب سے دعویٰ ہوتا ہے یہ 14 اللہ نہیں، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ جیسا دعویٰ ہوتا ہے کعبے جو ہے یہ دلیل میں بھی یہ معیار رکھتے صحیح دلیل بن کر للذی ببکہ توجہ فرمائیے، یہ اول بیت، آپ کے جتنی تفسیریں ہیں آپ نے اول بیت کا ترجمہ خانہ کعبہ لکھا، انہیں شکر ہے شکر ہے کسی آنکھوں نہیں تو میری گئی تھا۔ انہوں نے بھی صحیح تائید ہوگی، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ خانہ کعبہ، کوئی خانہ کعبہ اول بیت ہے 14 جن کا گھر ہے بیت المعمور، اور معراج میں اس کے گھر کا نام رکھا اللہ نے مسجد اقصیٰ۔ جان کیا دوں جن کا گھر مسجد اقصیٰ، ابھی تو کام شروع ہوا ہے، اس کو 2 اشرے چاہیے بعد مکمل ہو۔ اب جناب للذی ببکہ، بکہ کے 5 معنی لکھے ہوئے ایک تفسیر میں، اب جا کے دیکھیں۔ اب میں لغت کے باب سے بکہ کا معنی بتاتا ہوں۔ بکہ وہ ہے، یہی گھر اور بیت المعمور میں اس کا ایک نام بکہ بھی ہے، عالم جبروت میں اس کا ایک نام بکہ بھی ہے، ان کا گھر ہے۔ للذی ببکہ تھا، بکہ کے معنی ہے لغت میں کہ جس گھر کو دیکھ کر صراط مستقیم سمجھ آ جائے، وہ ابو طالب کا گھر، جس کا گھر ایسا ہو گھر والا کیسا ہو، ایسا بھی جناب ابو طالب کے گھر کو پکا للذی ببکہ تھا، خانہ کعبہ نہیں، ادھر نہیں، بکہ للذی ببکہ تھا۔ مجھے یہاں بھی خبر ہے کون کا بکہ ہے، اصل بکہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ کہاں گئے ضرور مضمون تسلسل رہے، خیال کریں۔ للذی ببکہ تھا مبارکان، صاحبانی خدا کے واسطے دلیل سے میں بات، میں نے قرآن بغیر دلیل کے لکھا بھی نہیں ہے۔ مبارکان
جسے اللہ بیت کی صفت ہے مبارکن. جب بیت مبارک ہے تو پھر اول بیت کیسا ہو؟ مبارک کے معنی برکت والا. جب سے ہے، جب تک ہے، اس سے برکت جدا ہی نہیں ہو سکتی. ایک لمحے کے لیے برکت جدا نہیں ہو سکتی. جب اس کے لیے برکت خدا کے لیے سن لو، برکت جدا ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے اللہ نے اس کی پہلی صفت بتائی مبارکن. اب میں مبارکن کا ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. جنہوں نے کہا اول بیت خانہ کعبہ ہے تو پھر خانہ کعبہ کی صفت ہوگی مبارک. میں کہہ رہا ہوں اول بیت آل محمد بیت معمور ہے، ان کی صفت ہے مبارکن. اب ڈھونڈتے ہیں مبارک کے معنی لغت میں کیا ہے. مبارک کے معنی لغت میں یہ ہے، اور جنہوں نے خانہ کعبہ کا ترجمہ کیا سن لیں. مبارک کے معنی یہ ہے، مبارک وہ ہوتا ہے جسے رجس کبھی چھو نہ سکے. اگر یہ بیت خانہ کعبہ تھا تو اللہ تم نے بت کیوں لگنے دیا؟ پریشان ہو جائیں گے. بت لگے ہوئے تھے یا نہیں؟ بت اتارے گئے یا نہیں؟ نکالے گئے یا نہیں؟ نکالنا دلیل ہے کہ بت لگے ہوئے تھے. بت تھے جن کے ساتھ بت لگ جائے. بت لگ تو گئے، مست ہو گئے نا. اگر نمازیں ہوتی رہیں، یہ بیت اللہ مراد ہوتا تو پھر نمازوں کا کیا تصور ہو؟ اور نہیں فرمایا ہوتی رہیں یا نہیں؟ اجے بھی شانے نہیں ہوتے، اجے نماز ہو گئے. اب مبارک وہ ہوتا ہے جس کو رجس چھو نہ سکے. جہاں کعبے میں آ کے 360 بتوں کا دیواروں پہ لگوانا یا لگوانے سے نہ روکنا دلیل ہے. پھر اول بیت کوئی اور ہے، خانہ کعبہ نہیں. ہمیں دلیل رکھنا. دوسری دلیل جلدی جلا. دوسری دلیل یہ ہے، یہ دلیل ہے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ. یہ ہدى للعالمین اول بیت کی صفت. دوسری صفت عالمین کے لیے کعبہ ہدایت ہے. میں کہتا ہوں 14 عالمین کے لیے ہدایت ہے. اچھا کون لگا؟ کعبہ محترم، اس کی طرح منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں. کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے. وہ کعبہ کو سجدہ نہیں، ادھر قبلہ بنا کے رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. رسول نے علی سے فرمایا یا علی انت کعبۃ الناس، لوگوں کا کعبہ ہی تو. آپ کا دلیل میں دلیل نہ دوں تو آپ پریشان ہو جائیں. دلیلیں تو دینی ہے میں. عالمین کے لیے ہدایت ہے. جب ہے کون اول بیت لفظ لکھی کر کے عالمین کے لیے حاضر ہے. مجھے پوری تاریخ میں اتنا بڑا مطلب، یعنی پوری دنیا میں یہ باتیں جا رہی ہے اور یہ مرکز میں بات ہو. مرکز میں اگر خانہ کعبہ ہی اول بیت، چلو میرے الفاظ سے دیکھ لو. اول بیت عالمین کے لیے ہدایت ہے. سارے میرے الفاظ سے دیکھ لو. کوئی بچے چھوٹے ضروری کام ہوتے ہیں. اول بیت
دکھا دیں کہ کعبہ نے کسی مکے کے کافر کو کھلا کے کہا ہو مسلمان ہو جا. کسی ایک کو اگر ہے تو فرمائیں تفسیر میں ملک دوں ہے. اگر یہ نہیں ہے جب نہیں ہے تو پھر ترجمے ٹھیک کرو نا. ترجمے اول بیت کے خانہ کعبہ نہیں آل محمد بیت معمور مسجد اقصی مسجد الحرام. پریشان معراج پہ کہاں سے گیا تھا رسول؟ من المسجد الحرام. جہاں ابو طالب رہے وہ مسجد ہے. آج اس کی شہادت جسے یتیم حسن کہتے سیدہ اس قبول فرمائے. بی بی ام فروا سے پوچھے حسن کیا ہے؟ آ گئی 10ویں کی رات. میرے امام نے فرمایا عباس جی مولا چراغ بجھا دو. ایک راز میں بہت ساری باتیں مولا چراغ جلانے کے لیے کیا راز ہو خدا جانے یا اندھیرے میں کیا راز دکھانا چاہتا. لیکن کتنا بڑا راز خود امام جو راز الہی ہے سر اللہ المکنون. عباس چراغ بجھا دو. حکمہ چراغ بجھ گئے. روایت ہے آپ سنتے رہتے. میرے امام نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے آج کی رات دروازے کھلے ہوئے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں چلے جاؤ. جن جن کا ہاتھ پکڑ کے بھی لے جانا چاہو پکڑ کے لے جاؤ. کتنی بڑی جھوٹ کتنی بڑی بات ہے. خدا جانے مشیت الہی کتنی دیر تک چراغ بجھنا چاہتی ہے. عباس چراغ جلا دو. جو ہی جلایا دیکھا سارے بیٹھے. اب میرے پاس دیکھنے میں جملہ کہوں جب سارے بیٹھا دیکھے نا رخ ہو گیا مدینے کی طرف. نانا تیرے بھی صحابی تھے. سیدہ کو قبول تو بلاتا تھا یہ آئے نہیں میں بھیجتا ہوں یہ جاتے. اللہ جناب مسلم نے میرے اور سے جاؤ. اتنے ضعیف تھے کہ ہاتھ تلوار باندھ کے جہاد کیا. اتنے ضعیف کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولا کیسے آپ کو چھوڑ کے جاؤ. میرے امام نے فرمایا تو بہت ضعیف ہے. فرمایا مولا زہرا کی بیٹیاں ساتھ روز جائے خدا کے لئے اللہ جانے کی طرح احترام ہے. مولا ہم نہیں کہنا چاہتے یہی قاسم جب وہ بیٹھے ہو سے جاؤ یہی قاسم 13 سال کا بچہ گھبرا کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کیسا نخلی کا یا اماں چچا ہم آپ کو کیسے چھوڑ کے جاؤ. بیٹا کل تو پھر موت ہے. الموت بین یدیک احلی من العصر. علماء لکھتے ہیں یہ لفظ ان کے بچپنے کو ظاہر کرتا ہے کہ موت تو شہد سے بھی زیادہ شیریں. اللہ اکبر. میرے امام نے جلدی سے لیا پیشانی چوم کے کہا قاسم کل سے تو نہیں شہید ہوگا میرا علی اکبر بھی شہید ہوگا. خدا کے لیے میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا مسائل میرا علی اکبر بھی شہید ہوگا. کیا نہیں کرتے ہیں شبیہ ہے رسول. ہاں وہ بھی شہید ہو. جب دیکھا کہ کیسی کیسے بدلنے لگی آہستہ سے کہا کل میرا علی اصغر بھی شہید ہو. خدا جو ہے علی اصغر کا نام آیا 13 سالہ گھبرا کے کہتا ہے مولا یہ ملائن خیموں میں آ جائیں. حضرت اللہ سے یہ دعا کو قبول فرمائے. مولا یہ دشمن خیموں میں وہ تو چل نہیں سکتا. میرے امام نے فرمایا خیموں میں نہیں. اللہ اکبر. بس آ گیا
10ਵੀं का दिन सारे ये बीवी अपने इस यतीम को लेकर अपने बैठी। जब शादी शुरू हुई ना, मैं बीवी ने कहा कि सारी शादी शुरू हो गई, क्यों ना मैं भी अपनी कुर्बानी में सरफराज हूँ, लेके कासिम को बोला खुदा खुदा। जब मेरे इमाम ने पढ़ाई की निशानी देखी ना, रोते रोते कासिम को गले लगाया। बीबी ने कहा मौला कासिम को इजाजत दी। कहूँ मेरे इमाम ने रो के फरमाया अगर कासिम को भेज दूं तो घर बर्बाद हो। अगर तुम अल्लाह समझ गए ना मेरी बात, माशाल्लाह यही बात मसाइल। कासिम को इजाजत नहीं, बीबी वापस आई, बीबी कोने में और कासिम भी कोने में। एक बात याद आ गई इमाम, मेरे इमाम हसन ने फरमाया था, उन्हें फरमा अगर कभी मुश्किल आए, मैंने कासिम के बाजू पे ताबीज बांध दिया, उसे खोल देना, मुश्किल हल हो जाए। बीवी ने कहा ये सब आके मुश्किल क्या है, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हो रही, जल्दी से दरवाजा खोला ना ताबीज। अब जो ताबीज खोला, कहूँ अगर रोना है, मेरे इमाम ने फरमाया, हुसैन ने, हसन ने फरमाया हुसैन मैं करबला में नहीं हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी जगह मेरा कासिम होगा, ये मेरी तरफ से कुर्बानी है। जब ये लिखा देखा बीवी ने किया, जल्दी गई जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में। जब इमाम ने रुका देखा, चूम कर कहूँ सिर्फ तलवार लगाए हुए था कासिम, इमाम ने खुद सीन पे बिठा दिया। कासिम इजाजत, 13 साल बच्चा गया। पहले ही हमलों में कितनों को फिनार किया। अरसद नामी एक शख्स, उसके 10 बेटे थे, 4 आए, 2 फिनार, फिर 2 कट्ठे आए, ताजे पानी पी के ताज़ा पानी पी के चूल्हे में से 2 निकले। अब्बास दौड़ते हुए आए, मौला कासिम बुला मुझे। हाय हाय हाय, देख लिया मेरा कासिम कितना था। मेरे इमाम ने फरमाया ताज के भेज दिया, उन्हें वापस नहीं बुलाना। मौला मैं उस्ताद हूँ कासिम का, अगर इजाजत हो तो मैं फन सिफा कर ही बताऊँ। मेरे इमाम ने फरमाया अगर रोना है तो मैं जुमला कहूँ। दौड़ के जनाब अब्बास टीले पे चढ़ के कासिम को कहते हैं शाबाश मेरा प्यासा बेटा। अल्लाह जाने कितना प्यासा है। मेरा प्यासा जब प्यासा नाम आया ना जनाब कासिम ने, कहना चाहते ये 2 मलून आ रहे हैं, इनके दरमियान में घोड़ा रखो। जब करीब गए फरमाया बात को मुंह का सारा 2 हाथ खोल। कासिम ने हाथ खोल लिया बात मुंह में। जब दोनों के दरमियान गए, अब्बास ने कहा कासिम अब वक्त है। कासिम ने एक की गर्दन से पकड़ा, एक के बालू से पकड़ के फरमाया अल्लाह अकबर। यही आवाज हम खैमे में गई, बीबी में फरमाने का फिजा कि कासिम की आवाज में देखा इमाम हुसैन आए, फरमाया कासिम ने फतह मार दी है। अल्लाह अकबर। फिर कासिम को आए भेजा, फिर खड़े हो गए मैदान में। अरसद निकला अकेला जो 1000 का मुकाबला करता। अगर आप इजाजत दें यहाँ जुमला कह दूं, बस उस अकेले का निकल के उसने कुर्स हिलाया, कितने मीलों तक घोड़े 100 से भाग गए। अब अब्बास आए, अब हाथ बांध के कह दिया मौला अब भेज। मेरा अकेला 13 साल 3 दिन का प्यासा गुस्सा देना मैं फरमा। मेरे इमाम ने अब्बास की पेशानी चूमी, अब्बास इन्हें भेज दिया जाता है, बुलाया नहीं। मैंने फिर मैं उन्हें सबक के लिए सिखाऊं। हाँ जाओ। जनाब अब्बास आए,
शाबाश मेरा प्यारा बेटा, ये तेजी से आ रहा है, घुमा दे, सामने घोड़ा रखो। शाह सवार अरब की बात हो रही, जो ही करीब आया न उसे हमला करना चाहा, गोश्त मारना चाहा। मेरे इमाम ने जनाब अब्बास ने कहा जल्दी से घोड़ा मोड़ लो। सरकार कासिम ने घोड़ा इधर मोड़ा, घोड़ जमीन पे लगा गिर गया। जनाब कासिम ने तलवार निकाली, 12 हमले हुए, दोनों के रख दिए। एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा वक्त आया, एक रिवायत में है कि उस बलून ने जनाब कासिम के घोड़े पे वार किया, घोड़े से कासिम गिर भी गए, घोड़ा आ भी गया, कासिम सवार भी हो गए। एक वक्त आया, जनाब अब्बास ने कहा कासिम अब वक्त है। कासिम ने रकाबों में पांव डाल के ऐसी तलवार मारी, उस बलून को 2 हिस्से करके उसी का घोड़ा लेकर, ये आले मोहम्मद ही का घोड़ा था, लेके आके जो मांगा है कहूँ आगे ही का या अम्मा अनाथ शाह। अल्लाह जाने है मौला मैं बहुत प्यासा, पैसा देना पैसा दे, अजरकम अल्लाह मौला बहुत प्यासा हूँ। मेरे माँ ने गुस्से की मुँह में रखे, फिर भेजा गए। एक मलूम ने गोश्त मारा, गिरे जमीन मुंह के, दूसरे ने ऊपर से नेजा मारा, उछले, एक ने तलवार मारी। मेरा इमाम पहुंचे न जा, चारों तरफ से मलाईन थे, उनको दूर करने के लिए इमाम हुसैन ने जंग की। अब जो दूर करके पलट के जो वापस आए, यही बाबे मसाइब है। कोई टुकड़ा कासिम का कहीं पड़ा, कोई टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ, कोई टुकड़ा कहीं पड़ा हुआ। इमाम ने अबा बिछा के टुकड़े चुनने शुरू किए। हजारों जब इमाम टुकड़े चुन रहा था, एक सब्ज़पोश देखा टुकड़े चुन रहा है, कहा कौन है मुझ पे एहसान करने वाला। उसने मुंह पीट कर कहा हुसैन मैं हसन हूँ। अब यही हक होता है। जब इकट्ठा किया, एक गठड़ी बनाई, गठड़ी बना के इमाम लेके चला। पहले लाशें गए थे, जो ही उमर फरमा ने देखा, कहा मौला कासिम ने वफा नहीं की और उनकी लाशें आई हैं, कासिम की नहीं आई। रो ले। मेरे इमाम ने गठड़ी रखी, कहा कासिम का लाशा दामाद, लाशा लाने के काबिल नहीं, जो मुझे सब चीजें मिली हैं हसन और मैंने इकट्ठी की। मैं कहूँगा बीबी उम्मे फरवा तेरे कासिम के बड़े अरमान। परवरदिगार जिसका